بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 93 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اذان و اقامت کے درمیان وقفے کا بیان۔ اذان و اقامت کے درمیان وقفے کا بیان۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی طرف آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ۔ ترجمہ: اور بیٹھ جائے دونوں کے درمیان، یعنی جماعت اور اذان کے درمیان، سوائے مغرب کی نماز کے۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان وقفے کا حکم اور اختلاف ائمہ۔ مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان وقفے کا حکم اور اختلاف ائمہ۔ نمبر 2، فصل اور وصل کا اختلاف افضلیت پر مبنی ہے یا کہ کراہت پر۔ فصل یعنی وقفے اور وصل کا بیان، یہ اختلاف افضلیت پر مبنی ہے یا کہ کراہت پر۔ تو تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان وقفے کا حکم اور اختلاف ائمہ۔ اذان و اقامت کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ کر فصل کرے، وصل نہ کرے۔ جو بھی فرض نماز کے لیے اذان دی جائے، اس کے درمیان اور اقامت کے درمیان، اس اذان و اقامت کے درمیان فصل کرے، وقفہ کرے، فوراً اقامت نہ کہی جائے، کیونکہ اذان سے مقصود لوگوں کو دخول وقت کی خبر دینا ہے تاکہ وہ نماز کی تیاری کر کے مسجد پہنچ جائیں۔ تو اگر اذان کے فوراً بعد اقامت کہی جائے گی تو یہ مقصود فوت ہو جائے گا، لہٰذا اتنا فصل کرنا ضروری ہے کہ لوگ تیاری کر کے مسجد پہنچ جائیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مغرب کی اذان اور اقامت ہے، اس میں وقفہ نہ کرے، اس میں فصل نہ کرے، بلکہ اذان کے فوراً بعد اقامت کہی جائے اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، کہ اتنا وقفہ کرے کہ 3 چھوٹی آیتوں یا 1 بڑی آیت کی مقدار حالت قیام میں سکتہ کرے، اتنا وقفہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے، لہٰذا تاخیر سے بچنے کے لیے معمولی فصل کافی ہے، یعنی اتنا ٹھہر جائے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا ٹھہرے کہ جتنی دیر میں 3 آیتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اتنی دیر ٹھہر جانا یہ کافی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کی اذان و اقامت میں وقفہ کرنا، فصل کرنا یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ جبکہ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغرب میں بھی تھوڑی دیر بیٹھنا، وقفہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وصل مکروہ ہے، یعنی اذان و اقامت کے درمیان کوئی وقفہ نہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو معمولی سکوت سے فصل واقع نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں اگر معمولی سا وقفہ کیا جائے تو معمولی سے وقفے سے وقفہ جو فصل ہے وہ نہیں پایا جاتا، وہ متحقق نہیں ہوتا، لہٰذا اس وجہ سے مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی معتد بھی وقفہ کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سکوت تو اذان کے کلمات کے درمیان بھی پایا جاتا ہے، اس سکوت کو کوئی سکوت نہیں شمار کیا جاتا، اس کو کوئی معتد بھی سکوت شمار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح پر مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی اس قدر تھوڑا فصل کرنا، اس قدر تھوڑا وقفہ کرنا وہ وقفے کے حکم میں نہیں ہے، لہٰذا کچھ نہ کچھ معتد بھی وقفہ کیا جائے۔ تو یہ تھا صاحبین کا مذہب۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی اذان اور اقامت میں بالکل وقفہ نہ کرے، یعنی اذان کہے اور اذان کہنے کے بعد صرف اتنی مقدار رکے جتنی مقدار میں 3 آیتیں آدمی تلاوت کر سکتا ہے اور اقامت کہہ دی جائے۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک کچھ نہ کچھ معتد بھی فصل کرنا، وقفہ کرنا مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی لازم اور ضروری ہے۔ یہ تھا امام صاحب اور صاحبین کا مسلک مغرب کی نماز میں۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام صاحب کا مسلک تھا اسی کو ترجیح دیتے ہوئے الفاظ کہیں وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ کہ وقفہ کرے ہر اذان اور اقامت کے درمیان سوائے مغرب کے، کہ مغرب میں وقفہ نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح ہے۔ نمبر 2،
فصل اور وصل کا اختلاف افضلیت اور مبنی ہے یا کراہت پر؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے، یہ اختلاف افضلیت میں ہے، یہ اختلاف افضلیت میں ہے، لہٰذا اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر فصل کریں تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مکروہ نہیں، یعنی اگر بہت کم تھوڑا سا وقفہ کیا جائے تو تھوڑا سا وقفہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مکروہ نہیں ہے، تاہم مفتہ بھی قول امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، فتویٰ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان وقفے کا حکم اور اختلاف ائمہ۔ نمبر 2، فصل اور وصل کا اختلاف افضلیت پر مبنی ہے یا کہ کراہت پر۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ فصل اور وصل کا اختلاف وہ افضلیت پر مبنی ہے نہ کہ کراہت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔